انگزائٹی کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی، مگر یہ پتہ ہے کہ انگزائٹی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کے، جب آپ کو 2-4 لوگ مل کے مار رہے ہوں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مار کون کون رہا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مار پڑ رہی ہے. وہ جب ہاتھ رک جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کدھر کدھر سے مار پڑی ہے. اسی طرح سے جب انگزائٹی ہو رہی ہو تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ انگزائٹی ہو کیوں رہی ہے، کیونکہ انگزائٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، جیسے گولیاں چل رہی ہوں، جیسے کوئی موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، جیسے کوئی بہت فلڈ آیا ہو، تو سمجھ کچھ نہیں آتی، اپنی پڑ جاتی ہے. پر جب وہ تھوڑا پانی گھٹتا ہے، تھوڑی انگزائٹی کم ہوتی ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلے تو ہم انگزائٹی کچھ کم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. لو جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ واک کریں. اگر کوئی بندہ آدھا گھنٹہ واک کر رہا ہے اور انگزائٹی پھر بھی بدستور قائم ہے تو اس کو پھر 1 گھنٹہ کرنی چاہیے. اگر کوئی 1 گھنٹہ واک کر رہا ہے تو وہ 1.5 گھنٹہ کر لے، وہ 2 گھنٹے کر لے، وہ 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے. اور اکٹھے ایک دم، یعنی ایک گو میں، ایک وقت میں واک کرنا ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو، تو وہ وقفے وقفے سے واک کرتا رہے. صبح اٹھے، سب سے اہم کام اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ واک کرنا. مگر واک سے پہلے وہ اگر کچھ کھائے پیے بغیر واک پہ چلا جائے تو یہ اچھا ہوگا، یا کچھ کھائے پیے بغیر جو 5-10 منٹ کی واک کر لے، ناشتے کا آرڈر دے دے اور واک کر کے واپس آئے تو ناشتہ کر لے. کیونکہ گاڑی بہت دور تک نہیں جا سکتی بغیر فیول کے. ہم سب اس سے متفق ہیں کہ جس کو بھی انگزائٹی ہو وہ واک کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ باہر ہی جائیں گے تو واک کریں گے. انڈور کوریڈورز کے اندر، آئلز کے اندر، سیشن ہال میں، جہاں موقع ملے آپ چلتے رہیں گے، واک کرتے رہیں گے. آپ کے اندر ایسے رطوبتیں خارج ہوں گی، بنیں گی، کہ جیسے آپ کو کوئی اوپیوائڈز، ہیروئن ٹائپ چیزیں آپ کے اندر بننے لگیں گی اور نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. جو بھی کام کریں اس کو پھر روزمرہ روٹین میں لائیں. اگر کچھ دن تو آپ نے کمال کر دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ چھوڑ ہی دیا تو یہ نہیں طریقہ ٹھیک ہے. تو انگزائٹی کو ایک جو طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا وہ ہے واک. اوپیوائڈز خود بناتی ہے اندر سے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایموشنل پین ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. میڈیسن سے بھی انگزائٹی کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کریکٹ میڈیسن آپ کو مل رہی ہے تو کئی دفعہ وہ آپ کی بڑی معاونت کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے آپ کے موڈ کو، آپ کی انگزائٹی کو ٹھیک رکھنے میں. انگزائٹی کا مطلب ہوتا ہے بے چینی. جو شخص صرف باتیں جانتا ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اگر انگزائٹی نہیں ہے تب بھی ڈیپ بریدنگ بہت کام کی چیز ہے. کیونکہ انگزائٹی ابھی نہیں ہے، آ تو سکتی ہے نا. جس کو بھی انگزائٹی ہے نہیں یا فیوچر میں ہو سکتی ہے، تو اگر ہم روزانہ واک کو اپنا شعار بنا لیں، شعار مطلب روزانہ کی معمول، روٹین، تو ہماری انگزائٹی کبھی بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ سٹیپ اپ کرنا شروع کر دیں، یعنی سٹیپ اپ ڈاؤن، سٹیپ اپ ڈاؤن، یہ 2 سٹیپس ہیں نا. تو پہلے اوپر جائیں ایک ٹانگ سے، پھر نیچے، پھر واپس، پھر نیچے. اور پش اپس کریں، لیگ ریزز کریں، پلانکس کریں. آپ نے اپنا ہارٹ ریٹ سسٹینڈ رکھنا ہے اپ، جو بھی آپ کی بیس لائن ہے اس سے آپ نے تقریباً 2/3 بڑھا دینا. عمل سے ہوگا، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے کوئی اس کے اوپر بگننگ آف دا ڈے میں پلان آف ایکشن ڈیوائس کر کے اس کے اوپر عمل کریں. ہیلپرز ہائی ملتی ہے، یعنی کہ انگزائٹی کم کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہیلپ کریں.
کیسی ہیلپ کریں؟ جو ان کو چاہیے ہو. ہیلپ وہ جو آپ کی فیملی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ جو کہیں وہ ہیلپ کریں. اس سے آپ کی انگزائٹی کم ہوگی. ہیلپرز ہائی ملنے سے. سیروٹونن ایک رطوبت ہوتی ہے، نیورو ٹرانسمیٹر، اور یہ وہ والا کیمیکل نہیں ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابیوز ہے. کیمیکل ابیوز والا نہیں ہے، یہ جو اندر نکلتی ہے سیروٹونن. یعنی بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور ہیلدی رہ سکتے ہیں. جن کے نیورو ٹرانسمیٹرز بالکل بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو دوائی دے کے ہیلپ کر دی جاتی ہے. تو SSRI، اور اگر آپ کا موڈ جو ہے وہ بہت لو ہے، ڈپریشن ہے، تو ہو سکتا ہے ساتھ میں بے چینی بھی آ جائے. اگر آپ کا موڈ ٹو ہائی ہے، یعنی اتنی کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا موڈ اتنا ہائی کیوں ہے، مگر آپ رات کو سو ہی نہیں رہے، آپ ایگریسو بہت ہیں، آپ کسی کی بات ہی نہیں سننے کو تیار، آپ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، آپ بہت پیسے خرچ رہے ہیں، آپ گاڑی بہت تیز چلا رہے ہیں، آپ رسکی بیہیویئرز کر رہے ہیں، آپ ڈرگز یوز کر رہے ہیں، گیمبلنگ کر رہے ہیں، افیئرز میں مبتلا ہیں. دیٹ از ٹو ہائی. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل. یہ کیا ہے؟ ٹو مچ ہائی موڈ. ڈوپامین زیادہ ہوتی ہے. جب موڈ اتنا ہائی ہوتا ہے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے، یعنی سائیکوٹک بیہیویئر ہو جاتا ہے، یعنی دیوانگی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو کیا دیتے ہیں؟ اینٹی سائیکوٹک، بیلنس میں کرنے کے لیے. اسی کو ڈوپامین بلاکر کہتے ہیں. یعنی اگر اس کی ڈوپامین تھوڑی سی، اس کو ڈوپامین کو نتھ ڈال دی جائے، ڈوپامین کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے، تو پھر وہ اس کی جو مت ماری گئی ہوتی ہے نا وہ واپس آ جاتی ہے. عام بندے کو تو جس کو بہت زیادہ خوشیاں بلا وجہ نہ چڑھی ہوں وہ عام بندہ تو نہیں ہوتا، وہ تو موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے مسئلہ. یہ جو ٹو مچ ہائی ڈوپامین ہے یہ موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو بھی ہو جاتا ہے، جس کو مینیا یا ہائپومینیا ہوتا ہے، جس کو بائی پولر 1 یا بائی پولر 2 ہوتا ہے. اس کی بھی بہت ہائی ہو جاتی ہے ڈوپامین. بائی پولر 1 جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے بندہ ہائی موڈ میں رہتا ہے اور لو موڈ میں بھی رہتا ہے، مگر بائی پولر 2 میں ہائی اور لو موڈز جو ہیں وہ بہت فریکوینٹ اور شارٹ ڈیوریشن کے اور اتنے انٹینس نہیں ہوتے. مگر بائی پولر 1 میں اگر ہائی ہے تو 2 ہائی ہے، وہ کسی کی سن نہیں رہا، کسی کی مان نہیں رہا، ایگریسو بہت ہے. دونوں ہی ڈس آرڈر کی اقسام ہے، مگر ایک میں زیادہ انٹینسو ہے، زیادہ شدت ہے. شدت کس میں ہے؟ نمبر 1 میں. نمبر 2 میں ذرا شدت کم ہے. اس کو بھی ہم دوا سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد واک سے بھی مدد لے سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. کھانا پینا جو ہے اگر جنک فوڈ وہ کھائے گا
تو بھی خرابیاں آئیں گی. چینی سے بنی ہوئی چیزیں اس کا بھی ایک رش ہوتا ہے, شوگر رش. تو اگر چینی, جن لوگوں کو موڈ ڈس آرڈر ہے وہ بڑے شوق سے چاکلیٹ کیکس, کافیز, کیپچینو کافی, یہ سب شوق سے لیتے ہیں. جتنے بھی لوگ زیادہ ہیوی چاکلیٹ, آئس کریمز یا چاکلیٹس فار دیٹ میٹر, کافیز اینڈ کیفینز اینڈ شوگر لیتے ہیں, ان کی انگزائٹی کو کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گی, انگزائٹی بہت بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے؟ کیفین سے بچنا ہے. میڈیٹیشن اگر کرنی ہو تو کر سکتے ہیں, مگر اس سے پہلے اگر آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. ناک سے سانس لیں, مگر سانس لینے سے پہلے یہ ہے کہ جو ایئر فلٹر صاف کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا یہ جو ناک ہے یہ بھی ایک ایئر فلٹر ہے. منہ سے بھی نکال سکتے ہیں, ویسے عمومی طور پہ منہ کھانے اور بولنے کے لیے ہوتا ہے, مگر آپ سانس لینے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے, مگر ناک ہی سے سانس لیں اور ناک ہی سے نکالیں. انلیس آپ کچھ اسکول آف تھاٹس کچھ ایسے کہتے ہیں کہ منہ سے ڈرائی ہو جاتا ہے منہ, اگر آپ منہ سے بریدنگ کریں تو ڈرائی ہو جاتا ہے. مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ 10 منٹس صبح دوپہر شام 10 منٹس اس پہ لگاتے ہیں تو دیٹ از ایکسلنٹ. مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ کیا ضرور کریں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صرف جاننے سے نہیں بنتی بات, اس سے آپ کی انگزائٹی کو ریلیف ملے گا. پریئر بھی ایک میڈیٹیشن ہے, مراقبہ کرنا. یوگا تو بہت وسیع بات ہے نا, یوگا میں میڈیٹیشن, مراقبے کی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ کئی اقسام ہیں. پریئر میں آپ یہ ہوتا ہے کہ یو پرے کرنے میں آپ اگر مسلمان ہیں تو وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک پریئر ہے. نماز کے بعد جو آپ ہاتھ اٹھا کے, وہ بھی ایک پریئر ہے. اور آپ کسی بھی وقت جب پرے کرتے ہیں, مطلب کوئی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, آپ اپنی زبان سے, اپنے دل میں, کسی ہائر پاور سے, کسی سے مراد جو آپ کا, جس کو آپ خدا مانتے ہیں. انٹروینشن سے نہیں کم ہو سکتی انگزائٹی پڑھنے سے. انٹروینشن تو آپ میں ایک ہیلدی گلٹ انڈیوس کرتی ہے. گلٹ میں جب ہم جاتے ہیں یعنی ہم ریگریٹ کرتے ہیں, یعنی ہم کوئی اپنی کسی بات پہ نادم ہوتے ہیں, یعنی ہمیں ندامت ہوتی ہے. ہیلدی شیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, ہیلدی شیم کہہ لیں. یعنی مجھے یہ جب احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا تھا, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اپنے لوڈ ونس کی بات, جو کہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے یا جب آپ, جو ہمارا آپ سے تعلق ہے, ہمیں آپ اتنے اچھے لگتے ہو, ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, مگر جب آپ نے اس دن ڈرنک کیا ہوا تھا یا چرس پی ہوئی تھی یا آئس کی ہوئی تھی یا کوکین کی ہوئی تھی, جو بھی نشہ تھا وہ آپ نے کیا ہوا تھا, یا جو آپ کا ایڈکٹیو بیہیویئر تھا, نشہ نہیں کیا ہوا تھا, جو جس طرح سے آپ بیہیو کر رہے تھے, جس طرح سے آپ ایگریشن میں تھے, جس طرح سے آپ مار پیٹ کر رہے تھے, جیسے آپ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, جیسے آپ گالی گلوچ کر رہے تھے, جو آپ کا بیہیویئر تھا, جو آپ چیزیں چرا رہے تھے, جو آپ کا ایک برا طرز عمل تھا, رویہ تھا, اس کو دیکھ کے جو ہمیں یہ فیل ہوا, وہ بتاتے ہیں نا کہ ہمیں کیا فیل ہوا. دے فیلٹ ویری بیڈ, ان کے سارے وہ ٹوٹ گئے, آپ کے ساتھ جو امیدیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں. تو یہ جو ساری وہ بات بتاتے ہیں, آپ کو بھی تو ان سے پیار ہوتا ہے, تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے, اور آپ کو ہوتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت مجھ سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ انگزائٹی کا تو اس سے تعلق نہ ہوا. انگزائٹی کے لیے تو یہ نہیں ہے آپ پڑھتے, یہ تو آپ پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ انگزائٹی ہوگی, ہیلدی انگزائٹی. ایک اور چیز یہاں پہ بہت اچھا سوال آپ نے یہ اٹھایا, تو انگزائٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی انگزائٹی ہو ہی نہ. انگزائٹی وہ پرابلم ہے جب ہماری فنکشننگ متاثر ہو جائے, جب ہم کام کرنے کے قابل نہ رہیں, اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہمیں ڈرگز کی ضرورت پڑے,
یا ہم ایوائڈنٹ ہو جائیں یا وہاں سے ہم بھاگ جائیں. مگر سٹریس جو ہے ایک حد تک ایک حد تک مثلاً کچھ لوگوں کا موٹو یہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ پڑھے وہ جسے فیل ہونا ہو. ہم نہ پڑھتے ہیں, نہ امتحان دیں گے, نہ فیل ہوں گے. تو یہ کیسا ہے بیہیویئر؟ نہ پڑھیں گے, نہ امتحان ہوگا, نہ فیل ہوں گے, انگزائٹی بھی نہیں ہوگی. گڈ ہے یہ, ہے نا؟ تو ایسے جو علماء ہوتے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ امتحان دیتے ہیں, نہ فیل ہوتے ہیں, نہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے, وہ بہت پڑھے لکھے اور بہت عظیم علماء ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا علم خود ان کے اپنے اندر سے نکلتا ہے, وہ کسی اور کے علم کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ سٹریس لینا چاہیے. جیسے امتحان قریب آ رہے ہیں, ہم نے کوئی سٹریس ہی نہیں لیا, یا تو اتنا سٹریس لے لیا کہ ایک ایک پل, ایک ایک دن گزرنا مشکل ہو گیا, یا بالکل ہی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیوں آئے ہیں, سٹریس ہی نہیں لیا, کوئی بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی بات کو. تو یہ دونوں چیزیں, دونوں ایکسٹریمز رانگ ہے, غلط ہے. تو کچھ نہ کچھ انگزائٹی. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ سٹریس لے ہی نہیں سکتے, ذرا سا سٹریس ہوا ہاتھ پاؤں پھول گئے. یہ لوگ کس طرح سے زندگی میں پرفارم کریں گے؟ سٹریس ایک ہوتا ہے ڈسٹریس, ڈسٹریس تو ہوتا ہے ٹو مچ سٹریس, ڈسٹریس میں چلے گئے. اور ایک ہوتا ہے یو سٹریس, ای یو سٹریس, یو سٹریس. تو یو سٹریس جو ہے وہ ہونا چاہیے. یو سٹریس از ہیلدی سٹریس. ڈسٹریس تو مطلب آپ سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا نا. جب ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کسی بھی وقت کیا ہو سکتا ہے؟ بریک ڈاؤن. ایک حد تک سٹریس لینا اور اس کو مینج کر لینا. جب آپ کوئی اچھا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی سٹریس نہیں ہوتا. کوئی انگزائٹی ہوتی ہے کہ یہ میں نے ود ان سم اسٹیپولیٹڈ ٹائم, اسپیسیفک ٹائم, میں نے یہ پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے, میں نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے. تو یہ انگزائٹی تو ہوتی ہے. تو اگر انگزائٹی ہو ہی نہ, بجائے پروجیکٹ کرنے کے انسان سارا دن ادھر ادھر جو ہے وہ ادھر سے نکلے کہیں اور چلا جائے, پھر وہاں سے نکلے مری چلا جائے, یعنی فن ہی فن چل رہا ہے اور سٹریس کوئی بھی نہیں. سو جو لوگ انگزائٹی اور سٹریس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, آر دے اچیورز اور آر دے لوزرز؟ تو کئی ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ وہ سٹریس جو ہے لے ہی نہیں سکتے, وہ دوڑ لگا دیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہیلدی انگزائٹی اور ہیلدی سٹریس بھی کوئی چیز ہے. اور یہ ہماری کیپیسٹی, جیسے وزن اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, بڑھائی جا سکتی ہے, اسٹیمنا بڑھایا جا سکتا ہے. جب آپ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں تو آپ کی انگزائٹی یعنی کہ ایڈرینالین اور کورٹیسول جو ہائی ہوئے تھے وہ کم ہوئے, تو تھوڑا سا ریلیکس ہوئے. پر اگر آپ آکسیجن اور اپنے سسٹم میں بھیجیں گے تو انویگوریٹ یعنی کہ آپ کی انرجی لیولز بڑھ جائیں گے. جو واک کرتے ہیں ریگولرلی, اور جتنی واک کرتے ہیں جو ان کا کوٹا ہے, کوٹا, اگر وہ اس سے کم واک کریں تو ان کی انگزائٹی ان کو ہوگی, ان کے جسم کی وہ ضرورت بن جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واک نہ کریں, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے حصے کی واک کو اولین ترجیح دے کر کے کریں. اسی طرح سے جو لوگ روزانہ جاگنگ کرتے ہیں, میراتھن رنرز, میراتھن کی ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ جو بہت جاگنگ کرتے ہیں, جب وہ اپنی جاگنگ چھوڑتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وڈرالز ہوتے ہیں, جیسے کوئی ایڈکٹ کو وڈرالز نہیں ہوتے, بالکل ویسے. تو یہ, مگر دس از ہیلدی, یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے نا. تو اس سے یہ جو ٹمی ہے وہ کم کی جا سکتی ہے, ویسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے کپال بھاتی سے. جو وسرل فیٹ ہے, ایک وسرل فیٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے برا ہوتا ہے. لو ہینڈلز بھی یہ تو وہ یہ ہوتے ہیں نا, لو ہینڈلز. وسرل فیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, وسرا کے ارد گرد. جیسے کوئی کرائے الٹرا ساؤنڈ تو اس پہ لکھا ہوا آ جائے فیٹی لیور, تو کپال بھاتی سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے.
ناٹ اونلی ایبڈومینل گرتھ جو پیٹ کا حدود اربع ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے, اور جو اندر فیٹ ہے, بٹ دیٹ از کپال بھاتی از اے ڈفرینٹ تھنگ, وہ بھی اچھی بریدنگ ہے. میں تو میڈیٹیشن کی بات کر رہا تھا. تو میڈیٹیشن کی جو سب سے آسان فارم ہے, نماز بھی ہے, نماز بھی ہے, مگر نماز اکثر لوگ جو ہیں وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ یکسوئی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے, ان کا دھیان کافی ادھر ادھر نکل جاتا ہے. ہر کوئی ہم میں سے سانس تو لیتا ہے جنرلی. میڈیٹیشن کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سارا فوکس سانس پہ لیں. ڈیپ بریدنگ کی بات نہیں کر رہا, نارمل بریدنگ, بیکاز ہیڈ پہ جب پڑتا ہے ایک دم ٹھنڈا یا گرم پانی تو اس سے ہماری کیفیت پہ زیادہ اثر آتا ہے. دائیں کندھے سے لینا چاہیے, تو سر پہ سیدھا نہیں لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کریں بڑے دھیان سے کریں, سوجھ بوجھ سے, سمجھ بوجھ سے. جب آپ نے کسی کو امانت دے دی تو پھر یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو جس سے آپ نے بات شیئر کرنی ہے پہلے یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ بات جو آپ کسی سے شیئر کر رہے ہیں وہ بعد میں کہیں پرائی تو ہو گئی وہ بات. اگر ہم کوئی کام وقت پہ نہ کریں تو اس سے انگزائٹی کو کیا ہوگا, بڑھ جائے گی. کوئی کام ہے مثلا رات کا وقت ہے سونے کے لیے, اور اگر نیند نہیں آ رہی تو کیا ہوگا, بڑھ جائے گی. اور کوئی شخص ہے وہ دن کو سو رہا ہے اور رات کو جو ہے وہ الو کے ساتھ مقابلہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کی گردن جو ہے وہ 360 ڈگریز گھوم جائے. مائنڈ فلنس کا ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے, ٹو لیو ان دی مومنٹ. یعنی جو کام کر رہے ہیں نا جسمانی, ذہنی, روحانی, ہر طرح سے اسی میں ہو, تو اس سے بھی انگزائٹی کم ہو جائے گی. کوئی بھی بات جو ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو اس سے دو مسائل, کم از کم دو مسائل, اگر کوئی اور ہوں تو وہ آپ بتائیے گا. ایک تو ہمارا موڈ کیسا ہو جاتا ہے, خراب, چڑچڑا ہو جاتا ہے, وسیلہ. اور دوسرا ہماری بے چینیوں کو کیا ہوتا ہے, پر لگ جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک چیز ولنگ ویز کے سٹے میں جو سیکھنی ہے سب سے اہم, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اپنا موڈ صحیح رکھنا ہے. وضو کرنے سے اور فوری اگر آپ اپنا موڈ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, فوری انگزائٹی بھگانا چاہتے ہیں, فوری, تو آپ منہ پہ چھینٹا ماریں. منہ پہ چھینٹے مارنے سے انگزائٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے مسح, اگر آپ گیلے ہاتھوں سے کریں تب بھی, اور اگر گیلے ہاتھ نہ بھی ہوں, اور یہ جو موومنٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے, انگزائٹی کم ہو جاتی ہے. گیلے ہوں تو اچھا ہے, مگر نہ گیلے ہوں تب بھی ایسا کرنے سے اس سے انگزائٹی بھی, اور بندہ چوکس ہو جاتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا, سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.